السلام علیکم جناب، بات یہ ہے کہ جو آج کل یہ عمران خان جس کا نام ہے، ٹھیک ہے، آپ عوام جتنی بھی ہے جو یہ میرا میسیج سن رہی ہے، کیا سب کے دماغ ایمان ختم ہو گئے؟ اور شیطان کا کام کیا ہے؟ یہ قرآن پاک میں لکھا ہے گمراہ کرنا، ٹھیک ہے۔ اس نے تو اس کا بھی ریکارڈ توڑ دیا عمران خان نے، ٹھیک ہے۔ پہلی بات کہ جو ہاتھ کھڑا کر کے 3 انگلیوں کا اشارہ دینے والا، وہ مدینہ شریف کی ریاست کی بات کرتا ہے اور جو ہے نا کہتا ہے کہ جو ہے نا میں نئی ریاست مدینہ بناؤں گا، ٹھیک ہے۔ پہلے وہ جزیدیوں کا اشارہ دے رہا ہے تم لوگوں کو، اور عوام ساری کیا سو رہی ہے؟ کیا سارے مرد مر گئے ہیں جو اس کے پیچھے چل رہے ہیں؟ تبھی اس کے جلسوں میں عورتیں آ رہی ہیں، کیونکہ کوئی مرد ہو تو اس سے سوال کرے نا۔ ہم لوگ باہر ملک میں بیٹھ کے سارا تماشا دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر بندہ دوسری کنٹریوں کا لوگ تانے مار رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ کیسی زبان ہے اس کی، انسان کی، یہ کیسی زبان کرتا ہے، رات کو اور صبح اور، ٹھیک ہے۔ جو شخص کتے نہلانے والا، اس کو کیا معلوم سیٹ کی قدر، اس کو کیا معلوم مدینہ شریف کی قدر، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ایسی کون سا راز ہے، سب نے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے۔ اور میں کراچی شہر سلیم قادری کا کارکن رہا ہوں، میں اس چیز کی الفیہ گارنٹی دے رہا ہوں۔ یہ بندوں کو پیسے دے کے خریدنے والا انسان ہے۔ یہ سلیم قائد ہمارے ادھر بھی آیا تھا کتے کی طرح منہ بنا کے، اس نے حرامی نے پیسے رکھے کہ آپ کے چاہنے والے بہت ہیں، میں سیاست میں آیا ہوں، آپ مجھے جو ہے نا ووٹیں دیں، اپنے کارکن جتنے بھی چاہنے والے سب کو آپ میسج کریں گے تو سب ووٹیں مجھے دیں گے۔ تو ہمارے قائد کا کیا کہنے کا مطلب تھا؟ انہوں نے کہا تھا ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں، ہم فلاحی کام کرتے ہیں اللہ کے راہ میں، ٹھیک ہے۔ لہذا جو تم مجھے پیسے دکھا رہے ہو نا، اگر میں ایک کال کروں اس سے کئی پیسے میرے چاہنے والے مجھے ادھر دے کے جائیں، مجھے اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، مجھے یہ پیسے نہیں چاہیے، اپنے پیسے اٹھاؤ اور جاؤ۔ جہاں تک کہ سوال ووٹوں کا، وہ میرے چاہنے والوں کی مرضی، جدھر ان کا دل کرتا ہے ووٹیں ڈالے، ٹھیک ہے۔ تو اس انسان کو تو میں الیکشن سیاست میں جب یہ آیا تھا اس وقت سے میں اس کنجر انسان کو جانتا ہوں۔ اور یہ جتنے بھی پٹھان لوگ ہیں جو اس کے نعرے مار رہے ہیں، یہ کیوں مار رہے ہیں؟ اس کے پیچھے بھی کوئی راز ہے، آپ لوگ جانتے نہیں اور نہ سمجھ رہے ہو۔ اسلام آباد میں کبھی چڑی نے پر نہیں مارا، ادھر ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، کون کر رہا ہے؟ عمران خان کروا رہا ہے۔ بانی گالہ کے اندر کیا چل رہا ہے؟ الیکشن سے پہلے کتنی لڑکیاں وہاں سے بھاگی ہیں، عمران خان کے کارکن کر رہے ہیں اور عمران خان کروا رہا ہے۔ اور شیدہ ٹلی، شیخ رشید، ٹھیک ہے، جو شخص ایک شادی نہیں کر سکا، پتہ نہیں وہ مرد ہے بھی یا نہیں ہے، میرے کو تو لگتا ہے اجڑا ہے، تبھی اسے شادی نہیں کی ہے، ٹھیک ہے۔ باقی رہ گیا مسئلہ سے اس کو چسکا ہوگا لڑکی اسے کس لینے کا، وہ لے لیتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے۔ باقی شیدہ ٹلی ایک نمبر کا نسل باز اور ایک نمبر کا حرامی، ورلڈ کپ میں پورا اس کا ریکارڈ ہے، جیسا ورلڈ کپ جیسا جیتتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے۔ یہ حرامیوں کا سردار ہے شیخ رشید، ٹھیک ہے۔ میں تو یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے تو دین ایمان ہی ختم ہے، یہ تو مسلمانی دائرے سے ہی فارغ ہیں، جنہوں نے مدینہ پاک شریف کے اندر جو ہے نا انہوں نے یہ حرکتیں کروائی ہیں، اس میں ملوث عمران خان اور شیدہ ٹلی ہے۔ 2 دن پہلے ان کو کیا خواب آ گئی تھی مدینے میں ایسا ہوگا، خانہ کعبے میں ایسا ہوگا؟ کیوں کیا انہوں نے؟ ٹھیک ہے۔ اب مدینہ پاک کے اندر انہوں نے حرکت تو کر دی، اب اس بات کو بچانے کی خاطر انہوں نے مدینہ میں خانہ کعبے میں کیوں نہیں حرکت کروائی؟ پھر یہی وجہ تھی کہ وہاں بھی کروائیں گے تو اور نظروں میں گریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ان کی سیاست ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب عدالتوں کی تم جو ہے نا قدر نہیں کر رہے ہو،
عدالتوں اور سپریم کورٹ اور ان کی کہنے پہ نہیں چل رہے ہو تو پھر کون سا تم حق دعویٰ رکھ رہے ہو کہ میں دین کی بات کر رہا ہوں؟ کیا دین میں یہ لکھا ہے عدالتوں کی توہین کرو، مسجدوں کی توہین کرو؟ جس شخص کو درود شریف نہیں پڑھنا آتا ہے، جب بھی دیکھو اس تقریر کرے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین، بسم اللہ سے ہر بات چیز شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ شیطان ہے، یہ فرعون کا دوسرا بھائی ہمارے لیے اٹھا ہے، جس کو عمران خان آپ لوگ کہتے ہو۔ یہ میں واضح کر دوں، یہ انسان صحیح نہیں ہے۔ پہلی بات، بشرا بی بی، پیر فقیر کو کیا لگے سیاست سے، پیر فقیر کو کیا لگے جو ہے نا سونے اور چاندی سے، ٹھیک ہے؟ اور پھر سب سے بڑا حدیث کے اندر ہے کہ کسی کو برباد کرنا، کسی کو گمراہ کرنا، اس کی تو معافی ہی نہیں ہے۔ تو یہ تو شیطان ہے عمران خان، جو کہ بشرا کی طلاق بھی اس نے دلوائی، پھر اس کو گمراہ کر کے شادی بھی کی اپنے یوزنگ کے لیے کہ میں اس سے جو ہے نا وہ کروں گا، ٹھیک ہے؟ اور وہ بھی لالچ میں آ کے جو ہے نا تویز ٹونے کی چکروں میں پڑ گئی اور اس کو جو ہے نا سیٹ پہ پہنچایا، ٹھیک ہے؟ اس کے ہاتھ کے اندر جو تصویر اور انگوٹھی ہے نا، ذرا آپ لوگ حقیقت دیکھنا چاہتے ہو تو وہ اتار کے دیکھو، ٹھیک ہے؟ پھر یہ آئے میدان میں کسی سے بات تو کرے حقیقت کیا ہے، ٹھیک ہے؟ باقی رہ گیا مسئلہ لڑکیوں کا۔ اگر خاندانی جو لڑکیاں ہوئیں نا، عزت دار ہوئی ہیں، تو پہلی بات ہے قرآن اس چیز میں اجازت ہی نہیں دیتا کہ چار دیواری سے عورت کی آواز باہر جائے۔ ادھر تو ننگیاں بھی ہوئی ہیں، کپڑے بھی اتار کے آئی ہیں، دوپٹے بھی اتارے ہیں، غیر مردوں کے اندر بھی گھسی ہیں۔ یہ کون سے نئے مدینہ کی بات کر رہا ہے؟ کیا یہ کلچر دکھایا مدینہ میں اس نے؟ میں کہتا ہوں قسم خدا کی، اگر میں ادھر ہوتا، عمران خان میرے سامنے کھڑا ہوتا، گولی تو دور کی بات ہے، اس کو میں آگ کے اندر جلا کے بھی بولتا ہوں فارغ کر دوں۔ یہ ہے ہی اس کی قابل، کیوں کہ گٹھیا انسان ہے، گٹھیا سوچ ہے، فوجوں کے حوالے سے غلط بات کر رہا ہے، اداروں کے خلاف غلط بات کر رہا ہے۔ جب تم ہو سیٹ کے اوپر اس وقت ادارے بھی صحیح ہیں، فوجی بھی صحیح ہیں، فوج بھی صحیح ہے۔ جب تم سیٹ سے اترو تو وہ سارے عدالتیں بھی خراب ہو گئی، فوجی بھی خراب ہو گئے، فوج ساری غلط ہو گئی، ایک یہ صحیح ہو گیا، ٹھیک ہے؟ یہ کون سا قانون ہے؟ یہ کون سا حساب ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ لوگ اپنے دماغوں سے کام لیں۔ یہ ایک فساد ہے جو یہودیوں کا جو ہے نا ڈیلر بنا ہوا ہمارے پاکستان کے اندر یہ بیٹھا ہوا ہے۔ اس کی باتوں پہ غور پہ دھیان کرو، ورنہ یہ بربادی کروا دے گا ہر قسم کی، مسلمانوں کو لڑوا دے گا۔ یہ شیطان ہے، یہ اس نے کل بھاگ کے یہودیوں کے پاس ہی جانا ہے جدھر یہ کتے ننگی لڑکیوں کے اندر رہا۔ اس کو کیا معلوم دین کے حوالے سے؟ یہ میسیج میں پوری دنیا کو دینا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں، اس شیطان کی باتوں میں نہ آؤ۔ اس کا کوئی دین نہیں ہے، کوئی ایمان نہیں ہے، کوئی نڑی ڈیٹا نہیں ہے۔ بانی گالا کے اندر شراب، چرس، زنا خوری ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ پہلی بات، جب اس سے عدالتیں حساب مانگتی ہیں کیوں نہیں آتا ہے ٹیبل پہ؟ دوسری بات، خانہ کعبے میں سے اس کو جو گفٹ دیے گئے تو ٹیبل پہ کیوں نہیں لاتا یہ؟ تیسری بات جو ہے نا جتنا فنڈ اس نے آگے پیچھے سے لیا، اس کا ڈیٹا، اس کا ریکارڈ کیوں نہیں دے رہی ہے اب؟ کیوں کہ یہ خود سب سے بڑا کرمنل ہے اور چور ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سب سے بڑا خود چور ہے۔ یہ اپنی گربان میں جا کے جب اس کے اوپر حق کی بات آتی ہے، انا کی بات آتی ہے نا، تو اس کی آنکھوں کو غور سے دیکھا کرو۔ یہ چہرے کی جو اس کے چہرے کے اوپر آنکھیں ہی آنکھیں گھما لیتا ہے۔ تو چور کا کیا کام ہے؟ جب چور کا پردہ اٹھتا ہے تو وہ اسی طریقے سے آنکھیں گمراہ بھی کرے گا اور گھمائے گا بھی، ترچھی آنکھ سے دیکھے گا۔ یہ انسان صحیح نہیں ہے، یہ فالڈر ہے۔ اس کے اوپر کتنے کیس بنے ہیں؟ پھر بشرا کی جو دوست تھی، پیش کرے نا اس کو، کیوں نہیں کر رہا؟
یہی وجہ ہے، یہ اندر سے ہو اور باہر سے ہو، اور یہ لڑکیوں کا عاشق ہے اور لڑکیوں کا ٹھرکی ہے۔ اس کو کوئی دین سے مطلب نہیں، اس کو کوئی پاکستان سے مطلب نہیں، اس کے صرف لڑکیوں اور سیٹ سے مطلب ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ میں بے حیائی پھیلاؤں، باہر ملکی کنٹروں کے اندر جیسا چڈی پہن کے لڑکیوں میں اس نے زندگی گزاری ہے نا، یہ چاہتا ہے ادھر پاکستان کے اندر بھی ایسا ہی ہو۔ حقیقت بات یہ ہے بس کہ دین کی کہانی ختم ہو اور یہ جو ہے نا بے حیائی پھیلائے۔ اگر یہ بات میری جھوٹی ہے تو یہ کیوں لڑکیوں کو کہتا ہے آپ سب میرے جلسے میں آؤ؟ کیا دین ہمیں یہ سکھلاتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا لڑکیاں چار دیواری سے نکل کے روڈوں پہ آ جاؤ؟ یہ ہمیں دین سکھاتا ہے؟ یہ جاہل ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ قرآن میں دیکھو عورت کے بارے میں کیا لکھا ہے، اور جتنے بھی مرد اس کے جلسے میں آتے ہیں میں بولتا ہوں اس میں تو ایک بھی مرد نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ کیا وہ قرآن سے زیادہ اس کو اہمیت دینے لگ گئے؟ وہ جھوٹی جو ہے نا دین کی باتیں سکھا رہا ہے تو اس کو بھی بتاؤ نا، اگر ادھر کوئی مرد ہے تو اس سے بھی سوال کرے نا کہ دین کے اندر کیا لکھا ہے کہ عورت کو اپنی چار دیواری میں رہنا چاہیے، اونچی آواز میں بات نہیں کرنا چاہیے۔ تو جو ہے نا کپڑے اتار کے ان کو بولتا ہے میرے جھنڈے پہن کے آ جاؤ۔ ٹھیک ہے، یہ شیطان ہے، حیوان ہے، اس سے بچو، ورنہ جتنا گناہ گار یہ ہے اس کے جلسے میں آنے والے اور وہ بھی اتنا گناہ گار ہیں۔ کیوں کہ شیطان کو وہ عروجوں پہ لے کے جانا چاہتے ہیں، مجرم وہ بھی ہیں اللہ کے، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دھرتی پہ جنہوں نے حرکت کروائی ہے نا وہ یہی ہیں، یہی جزید ہیں۔ مگر اس میں تم لوگ اس کی پارٹی والے، اس کو چاہنے والے سب وہ اتنے ہی گناہ گار ہوں گے۔ یہ یاد رکھنا، یہ محشر کو سوال جواب ہوں گے۔ تمہیں نعرے مارنے سے کیا ملے گا؟ کوٹھی، بنگلہ؟ پھر تم کون سے دین کی باتیں کر رہے ہو جو اس کو چاہتے ہو؟ تمہیں ایک حبس ہے اور ایک لالچ ہے جو عمران خان کے اندر ہے۔ اوکے، اس لیے اپنا آپ بچاؤ، اپنی عزت بچاؤ، اپنے ماں باپ کی عزت بچاؤ، اس جاہل اور بدو اور نالائق کی باتوں میں نہ جانا، ورنہ گھر برباد ہو جائیں گے سب کے۔ جائے نا، بچائے نا بانی گالہ سے۔ سعودی عرب کے اندر جو ہے نا خانہ کعبے میں جن کے اوپر جو ہے نا کیس ہوئے ہیں، جن کو بند کیا گیا ہے، جن کے اوپر جرمانے آئے، جائیں عمران خان نکال کے لائے۔ اول تو یہ جائے گا نہیں، یہ کون سے منہ کے ساتھ خانہ کعبے میں جائے گا جس نے یہ حرکت کروائی ہے؟ ابھی سعودیوں کو سب معلوم ہے کہ یہ شیطان ہے، ٹھیک ہے، اور اس شیطان کی کیا عزت رہے گی ادھر، ٹھیک ہے۔ باقی جو بھی ہے، کوئی چور ہے، کوئی ڈاکو ہے، اپنے پاکستان کے حدود میں رہ کے کرو، دوسری کنٹریوں میں کیوں اپنی سلواریں اتار رہے ہو، اپنے کپڑے اتار رہے ہو؟ یہ سارے نامرد ہیں جتنے بھی ہیں سیاست کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔